يا رب أسألك التقى في كل حال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہن کا سوال ہے، کیا عورت خاص ایام کے اندر حدیث کو چھو سکتی ہے، اس کو پڑھ سکتی ہے، اس کے اندر قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں؟ تو جی جائز ہے، وہ چھو سکتی ہے. شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ مجموع فتاوی و رسائل کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، یجوز للحائی ان تقرأ القرآن للحاجہ، کہ حیضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے ضرورت کے وقت، کہ جب وہ معلمہ ہے، کہیں پڑھاتی ہے ادارے کے اندر، یا کوئی متعلمہ ہے، کوئی پڑھتی ہے ادارے کے اندر، تو اس وقت وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے، اس کا مطالعہ کر سکتی ہے. اور کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلقاً ضرورت نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتی. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عورتیں موجود تھیں اور قرآن نازل ہو رہا تھا، اور حیض کے ساتھ بھی عورتیں ہوتی تھیں، لیکن جہاں نماز کے منع کرنے کی دلیلیں آئی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو حیض کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آتی. قرآن و سنت سے کوئی بھی دلیل نہیں ملتی کہ جس سے اللہ کے محبوب نے منع کیا ہو کہ حیضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی. ایک جو حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، یہ جو حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے اہل علم کے نزدیک یہ ضعیف ہے. کثیر بہت زیادہ علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. شیخ زائلعی نے نصب الرایہ کے اندر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر، ابن رجب رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، اور بے شمار علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ فی المجموع کے اندر اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ انہا کانت تقرأ القرآن وہی حائضہ، کہ وہ حائض کی حالت میں ہوتی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. طبرانی فی اوسط کے اندر، ابن حجر ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، ابن حزم نے، عبداللہ ابن عباس نے، اور ابن مسیب نے، اور ابن قدامہ نے فی مغنی کے اندر، اور بے شمار علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ حیضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. اور جو آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ فرشتوں کے لیے ہے، یہ فرشتوں کے لیے ہے کہ جو لوح محفوظ کے اندر کتاب ہے اس کو نہیں چھوتے مگر مقرب، جو مطہر اور مقرب فرشتے ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں. تو ساری باتیں علماء کی کلام پڑھنے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی صحیح حدیث مروی نہیں ہے جس میں اس کی ممانت آئی ہو. اور جہاں قرآن کی اگر تلاوت ہو سکتی ہے، حدیث تو بلا اولا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ممانت نہیں. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.